شفا قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے، او لوگوں، او نبیوں کے دروں پہ جانے والوں، نبیوں سے بیٹا بیٹی مانگنے والوں، نبیوں سے بارش اور اولاد مانگنے والوں، سنو، آدم علیہ السلام کے پاس پریشانی آئی تو انہوں نے اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھی ہے، انہوں نے اپنی بات اللہ سے رکھی ہے. جب تمہارے پیغمبر، دنیا میں آنے والے نبی اپنی پریشانیاں خود دور نہیں کر سکتے تو تمہاری پریشانیوں کو وہ کیسے دور کریں گے؟ تم کہتے ہو ہمارے بابا جی چھڑا لیں گے، اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں، بنتی فاطمہ، بیٹی عمل کرنا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارا نہ ہوگا. عمل کرنا، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا. میں سنی کتاب سے ایک حوالہ پڑھنے لگا، اہل سنت بھائیوں کی کتاب لکھا. رسالت مآب کی ظاہری عمر ابھی 5 سال تھی، ظاہری عمر. مکے میں بابا جی قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے. مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا، قبیلوں کا شہر تھا. فیصلہ سردار کرتے تھے. مکے کے قبیلوں کے سرداروں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا، مکے کو بچانے کے لیے ایسے کریں، ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے، اور مکے کے باہر صحرا میں اپنے اپنے بتوں کو رکھتے. ہر قبیلہ اپنے بت کے آگے بیٹھ کے اس کی پوجا کرے گا. کسی نہ کسی بت کی وجہ سے بارش نازل ہو جائے گی. جب یہ فیصلہ مکہ میں ہو گیا تو ایک سردار نے اٹھ کے کہا، ہم تو سارے آ جائیں گے، ہاشمی کسے لائیں گے؟ مرحبا 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 مرحبا. کیونکہ مکہ کا کوئی اجتماع ہی نہیں ہوتا تھا جس میں ہاشمی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ باقی سارے کمی تھے، یہ اکیلے سردار تھے. 40 میں سے 3 سردار اٹھے، انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں ابو طالب کے گھر. انہیں جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے نبی اور علی کے مشترکہ باپ حضرت ابو طالب باہر آئے. انہوں نے آ کے کہا، اے ابو طالب، مکہ میں قحط ہے، کل ہم نے اجتماعی پوجا کا بندوبست کیا ہے، اگر تمہارا بھی کوئی خدا ہے تو تو بھی لے کے آ، کیونکہ آج تک ہاشم نے نہیں بتایا کس کی پوجا کرتے ہیں، عبد المطلب نے نہیں بتایا یہ کس کی پوجا کرتے ہیں. حضرت ابو طالب نے مسکرا کے کہا، کل انتظار کرنا، ہم بھی آئیں گے. بابا جی مکے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ اب دیکھیں ابو طالب کسے لے کے آئے گا. ابو طالب کا تو کوئی خدا نہیں تھا، اس کا بت کون سا ہوگا؟ یہ حضرت ابو طالب کے گھر کی طرف دیکھ رہے تھے. مکہ میں بت گھروں سے باہر آ چکے تھے. ذہن میں نقشہ رکھنا، بت گھروں سے آ گئے. ایک ایک قبیلہ اپنے اپنے خدا کے سامنے بیٹھا ہے، پنجوں کے بل کھڑے ہو کے رسول کے گھر کی طرف دیکھ رہے. تھوڑی دیر کے بعد ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا. کل ایمان کے باپ کا پہلا قدم مکے کے بازار میں آیا. لوگوں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے منظر دیکھا.
کہ ابو طالب کے ہاتھوں میں کون सा بت ہے؟ ابو طالب کے ہاتھوں میں تو کوئی خدا نہیں تھا، لیکن سنی کتاب شیعہ کتاب متفق علیہ لکھا کہ اب حضرت ابو طالب کے کاندھے میں 5 سال کا پیغمبر بیٹھا ہوا تھا، اپنے 5 سال کے مصطفیٰ کو کاندھے میں بٹھا کے مکہ کی گلیوں سے ٹہلتے ہوئے ابو طالب جا رہے تھے، اور مکہ کے سرداروں کے قریب سے گزر کے کتابیں کہتی آج مکہ کی اتنی اونچی چوٹی میں جا کے کھڑے ہو گئے کہ مکہ میں گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی کافروں کی ماؤں کی گود میں لیٹے ہوئے کافروں کے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ آج ہر مرد و سر ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ابو طالب جب مکہ کی چوٹی میں جا کے کھڑے ہو گئے، عرب کے کافروں نے کہا ابو طالب ہم نے کہا تھا اپنا خدا لے کے آ، تو اپنے بھتیجے کو لے کے آ گیا ہے۔ ابو طالب تو بتا کیا تو بھتیجے کی پوجا کرتا ہے؟ ابو طالب نے کہا ان خداؤں کو کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگے بارش کے لیے۔ حضرت ابو طالب نے ہمارے نبی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو تھاما، آسمان کی جانب کر کے کہا میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ، آسمان سے بارش نازل کر۔ ادھر مکے میں بدلی آئی، آسمان سے بارش ہونی شروع ہوئی، نبی کے چہرے میں مسکراہٹ آئی، آواز پروردگار ابن محمد یہ قرضہ یاد رکھنا، آج ابو طالب نے اونچائی پہ کھڑے ہو کے تیری نبوت کا اعلان کیا ہے، کل پلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان۔ ہم سب کے پاپا ہیں اور ہم سب انہی کے در کے بھکاری ہیں۔ حضرت حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگنے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیگنے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے، یہ کوئی شہنشاہی دربار ہے جہاں ہر سائل کی جھولی بھرتی ہے، ہر مانگنے والے کو مانگنے سے سوا ملتا ہے۔ یہ وہ آستانِ عالیہ ہے، یہاں جو بھی بھکاری بن کر آیا تھا دین و دنیا کا تاجدار بن گیا، ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا، پتھر تھا تو لعل بن گیا، کانٹا تھا تو پھول بن گیا، شقی تھا تو سعید بن گیا، برا تھا تو اچھا بن گیا، ناپاک تھا تو پاک بن گیا، صدف تھا تو گوہر بن گیا، کالا تھا تو رشک کمر بن گیا، غلام تھا تو آقا بن گیا، مقتدی تھا تو امام بن گیا۔ یہ وہ دربار عالیہ ہے، یہاں ابو